لیکن جو ایک عام آدمی ہے اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. وہ صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں حکومت کوئی ریلیف دے گی یا نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں؟ میرے خیال میں یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے. جب حکومت خود اس چیز کو دیکھ نہیں رہی ہے کہ کس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح مشکلات کا شکار ہیں, کس طرح بھوک, افلاس, ننگ, بیماری, ناداری سب چیز میں گھرے ہوئے ہیں, اور حکومت دعوے بڑے بڑے کرتی ہے. اور یہ بھی ایک اور بات ہے کہ حکومت کو یہ بات پتہ ہے لغاری صاحب کہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہی مہنگائی ہے. تو کیا لیکن وہ اس کو چیلنج کو سیریس نہیں لیا انہوں نے نا. اس کو تو انہوں نے لوگوں کو رگڑا دینے کے لیے, لوگوں کی کھال اتارنے کے لیے انہوں نے ہر بار اختیار کیا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنا اکنامی ٹھیک کریں. اکنامی بھی ٹھیک نہیں ہوئی یار. یا ہوتا نا کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے. آپ اپنی خوشی سے کہہ دیں کہ ہم نے 3.94 جو ہے وہ آپ نے شرح نمو حاصل کر لی ہے جی ڈی پی کی, تو یہ دنیا تو نہیں مانے گی نا اس طرح سے. جب آپ کا اسٹیٹ بینک نہیں مان رہا تھا, بعد میں اسٹیٹ بینک نے بھی اپنا سر ہلایا, لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف آپ کو کہہ چکا ہے. جب آپ کے ورلڈ بینک آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ خواہ دعویٰ کیے جائیں جناب ہم نے جو ہے اپنی جی ڈی پی بڑھا لی ہے اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ ہم اتنا زیادہ اوپر لے گئے ہیں. وہ بھی تو آپ کا نہیں ہو پایا نا. آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب ہمارے دور میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے بھی تو بارونگ کر کے ہی قرضے پورے اتارنے کی کوشش کی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جابز اپرچونیٹیز کیسے پیدا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کے ذریعے پیدا کریں گے. اب ریئل اسٹیٹ کے ذریعے آپ نے اپرچونیٹیز بھی پیدا کی, لیکن کیا یہ ایک مستقل حل آپ نے تلاش کر لیا ہے؟ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر بڑھتا جائے, جہاں آپ امپلائمنٹ کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں آپ کا انڈسٹریلائزیشن پروسیس ایسا ہو کہ آپ وہ چیزیں, ہم گھر تو برآمد نہیں کر سکتے نا کہ یہ ہمیں اس کے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے لوگوں کے گھروں کی تعمیر کا ہے, یہ تو باہر نہیں بیچ سکتے نا. ہمیں وہ چیزیں جو ہم باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی پروڈکٹس کو بہتر کریں. ہم نے یہاں تک نہیں سوچا ہے کہ ہمارے آم کی جو فصل ہے ہم اس کو کیسے بیرون ملک بھیجیں, بلکہ ضائع ہو رہی ہے. ہماری کھجور کی فصل ضائع ہو جاتی ہے, ہماری بہت سی فصلیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہم نے ایگریکلچر کو مہنگا کر دیا اتنا کہ لوگ کاشت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ پر ایکڑ جتنی لاگت آتی ہے اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے. لیکن لغاری صاحب اپوزیشن نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں اپنے ایم این اے سارے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو دے دوں گا. لگتا ہے کہ اپوزیشن ویسے واقعی میں متحد ہے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے, اور یہ دے سکتے ہیں ٹف ٹائم؟ میرے خیال ہے کہ اپوزیشن اپنی کوشش کر سکتی ہے اور بلاول صاحب اپنا ایک وہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی حکومت کو مشکل وقت دینا ہو. لیکن اپوزیشن کبھی بھی ایک پیج پر اس لیے نہیں آ سکتی کہ مولانا اور جناب نواز شریف اور محترمہ مریم یہ سب ایک پیج پر نہیں ہے. صحیح. تو اگر بلاول صاحب اور یہ ایک پیج پر آج بھی جاتے ہیں شہباز شریف, تو شہباز شریف کی پارٹی میں وہ حیثیت نہیں ہے جو ان کے مخالف گروپ کی ہے. شاید خاقان عباسی بالکل جو موقف ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل. اور بھٹو زرداری صاحب نے حکومت پر تنقید کے وار کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور حکومت میں 5 افراد کا جو ایک عام کنبہ تھا وہ گھر کا جو کرایہ ہے وہ اوسطاً 3,500 روپے ادا کرتا تھا, اور اب وہ 22,000 روپے ادا کر رہا ہے. لیکن سندھ میں جو کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی, اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ نہیں, انہوں نے ایک بات تو ٹھیک کیا ہے کہ رائٹ ونگ کے جتنے بھی پروگرام تھے وہ ٹھیک نہیں تھے, اور اس سے پاکستان کی اکنامی میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. صحیح. آپ کو لوگوں کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر سرمایہ کا ارتکاز ہے وہیں ان کو زیادہ سرو کریں تاکہ اور سرمایہ پیدا ہو. لیکن وہ اور سرمایہ لوگوں کے کام تو ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے سیکٹرز میں جائیں جہاں لوگوں کو فائدہ ہو, جہاں پر لوگوں کو جابز ملیں, لوگوں کی انکم بڑھے. تو اس طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے. یہ ان کا جائز بات ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا لغاری صاحب, ہمارا جو ایک جامپور کا نمائندہ ہے احمد نواز,
اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس پوری رات پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا رکھا، لیکن آخر وجہ کیا بنی اتنے زیادہ تشدد کی اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ سوری، بالکل، آپ پانی پی لیں۔ نہیں پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ اچھا، تو میں یہ عرض کروں کہ وہ جو ہے انہوں نے کوئی خبر چلائی تھی کہ ایم این اے کے جو پی اے ہیں وہ کچھ مختلف پروجیکٹس جو ہوئے ایم این ایز کو دیتے ہیں، ایم پی ایز کو دیتے ہیں، ان کے کچھ پروجیکٹس تھے جہاں پر کام ہوا، سڑکوں پر کام ہوا یا کوئی اور پروجیکٹ کا کام ہوا، تو اس کے اندر غبن ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس خود جس کے بارے میں کہا تھا اس سے خود فون پر پوچھا کہ جی آپ کے بارے میں یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، لوگ ہمیں اطلاعات دے رہے ہیں، تو آپ، انہوں نے کہا تو پھر تم کیا کر لو گے، تو پھر تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو خبریں ہیں، یہ تو چلیں گے، ہم کیسے روک دیں گے ان کو، آپ اپنا نقطۂ نظر دیں، آپ کہیں کہ نہیں ہے جو کچھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جواب دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہوا اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد رات کو اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا اور مدعی بنا وہی جو ایم این اے کا پی اے ہے۔ پھر ایم این اے کے پی اے نے گرفتاری کے بعد 9 بجے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے گرفتار کیا گیا، پھر خود جا کر فزیکلی ٹارچر کیا، خود اس ایم این اے کے پی اے نے خود جا کر جو ہے وہ فزیکل ٹارچر کیا اور اس کو بہت برے طریقے سے مارا پیٹا گیا۔ اس کے بیٹے سے میری بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ان کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہوئی ہے۔ راجن پور میں جو ہے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں صحافیوں کے، اور صحافی بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے اس پروگرام کے توسط سے چاہتے ہیں کہ آئی جی پنجاب اس ساری صورتحال کا نوٹس لیں کہ کیسے مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ درج کرانے کا یہی طریقہ کار ہے تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مقدمے بھگتتا رہے گا۔ ایک آدمی وضاحت مانگ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، میڈیا کا اور کام ہے، میڈیا کا کام ہے کہ وہ دیکھے اگر پبلک فنڈز جو ہیں برے طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں، ضائع کیے جا رہے ہیں، یا غبن ہو رہا ہے، یا ان کے اندر خراب کارکردگی ہو رہی ہے، تو اس کا وہ جواب دیں، لوگوں کو مطمئن کرنا۔ یہ پبلک فنڈز ہیں نا، تو اس کا جواب دینے کی بجائے اس پر پرچہ کرانا، یہ بالکل ایسا ہوا۔ اور صحافی جو ہیں راجن پور کے، وہ اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس پروٹیسٹ میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس طرح سے خود جو ایم این اے کے پی ہیں جسے خود جا کر وہ کیا، تو وہ قابل مذمت ہے اور یہ شرمناک بات ہے۔ اور احمد نواز ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ظاہر ہے کہ ایف آئی آر درج کر کے ان کا ریمانڈ لیا ہوگا یا کچھ بھی کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا تھا، کورٹ نے آج وہ دیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ اس کا میڈیکل کرایا جائے ان پر جو تشدد ہوا ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں اسی ایم این اے کے لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔